السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ گھر کے اندر سب سے پہلی قربانی کس کے نام سے ہونی چاہیے، باپ کے نام سے یا ماں کے نام سے یا پھر ہمارے پیارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ بہت سے احباب اس مسئلے میں کنفیوز رہتے ہیں، اسی وجہ سے ہر سال بہت سے لوگوں کی قربانیاں برباد اور بیکار چلی جاتی ہیں۔ لہذا مسئلے کو پورا سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دیکھیں، اکثر گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ قربانی کرنے کے لیے ایک جانور خرید لیتے ہیں یا کسی بڑے جانور میں ایک حصہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ قربانی گھر کے بڑے کی طرف سے یعنی باپ وغیرہ کی طرف سے کر دی جاتی ہے، یا بعض گھروں میں وہ قربانی ماں کی طرف سے کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ قربانی کا ایک راؤنڈ چلتا ہے، یعنی مثلاً پہلے باپ کی طرف سے ہوگی، پھر ماں کی طرف سے، پھر بیٹے کی طرف سے، پھر بیٹی کی طرف سے، پھر دادا دادی، اس طرح قربانی کا ایک راؤنڈ سا گھومتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر سب سے پہلی قربانی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہونی چاہیے۔ لہذا اس مسئلے کو آپ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، قربانی ہر اس عاقل بالغ مسلمان مقیم مرد یا عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے، یعنی صاحب نصاب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا ضروری ہے؟ تو دیکھیں، صاحب نصاب ہونے کے لیے یا تو 7.5 تولہ سونا موجود ہو، یا پھر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، یا پھر اتنی قیمت اتنا کیش موجود ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی کو خریدا جا سکے، یا پھر ضرورت سے زائد حاجت اصلیہ کے علاوہ گھر کا جو ساز و سامان ہے اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہو، یا پھر مال تجارت موجود ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مقدار کے برابر ہو۔ تو اگر اتنی مالیت کسی کے پاس ہوگی تو وہ صاحب نصاب ہوگا، شریعت مطہرہ کی نظر میں وہ مالدار ہوگا، لہذا اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اب گھر میں اگر باپ صاحب نصاب ہے اور گھر کا کوئی دوسرا انسان صاحب نصاب نہیں ہے تو باپ کی طرف سے قربانی کر دی جائے، وہی قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گی، انشاءاللہ سب کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر گھر میں باپ بھی صاحب نصاب ہے اور باپ کے علاوہ ماں بھی صاحب نصاب ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض عورتوں کی ملکیت میں ان کا اپنا نجی زیور ہوتا ہے، یا ان کے بینک اکاؤنٹس میں اتنے پیسے پڑے ہوتے ہیں جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتی ہیں، اور ان پیسوں پر ان کا اپنا تصرف ہوتا ہے، اپنا اختیار ہوتا ہے، کسی دوسرے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ ان کی اپنی ملکیت ہوتی ہے۔ لہذا ایسی صورت میں ماں بھی صاحب نصاب ہوتی ہے، یا پھر بیٹا صاحب نصاب ہے۔ تو گھر کے اندر اگر چند لوگ صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک کو اپنی طرف سے قربانی ادا کرنا واجب ہوگی۔ ایسی صورت میں صرف ایک کی طرف سے یعنی باپ وغیرہ کی طرف سے قربانی کر دی جائے اور پھر یہ سمجھ لینا کہ یہ قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہو گئی، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ گھر میں اگر چند لوگ صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک کو اپنی طرف سے جانور قربان کرنا ہی ہوگا، اپنی طرف سے قربانی پیش کرنی ہی ہوگی۔ لہذا ہم نے اپنے گھروں میں جو یہ نظام بنا رکھا ہے کہ پہلے باپ کی طرف سے، پھر ماں کی طرف سے، پھر بیٹے کی طرف سے، پھر بیٹی، پھر دادا دادی کی طرف سے، یہ راؤنڈ قربانی کا جو گھومتا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ اپنی واجب قربانی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی نفلی قربانی کسی دوسرے کے نام سے یا حضور کے نام سے یا اپنے جو ہے دادا دادی یا کسی کے بھی نام سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک دوسرا حصہ لے لیں، دوسرا جانور لے لیں، یا کسی بڑے جانور میں دوسرا حصہ ڈالیں، تو اس طرح سے آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کی وہ دوسری والی قربانی جو ہے وہ نفلی قربانی ہو جائے گی، وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ پہلے اپنی واجب قربانی ادا کریں، باقی اگر کسی دوسرے کے نام سے کوئی نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں، جیسے حضور کے نام سے یا امام حسین کے نام سے یا سرکار غوث پاک کے نام سے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دوسرا جانور خریدیں یا کسی بڑے جانور میں ایک دوسرا حصہ ڈالیں تاکہ آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے اور دوسری نفلی قربانی بھی آپ کی ادا ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ باقی اگر اس کے متعلق کوئی کوشچن آپ کے من میں ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ تسلی بخش اس کا جواب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔